السلام علیکم دوستوں، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، مفتی طارق مسعود پاکستان کے جانے مانے عالم دین ہیں۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے بر صغیر میں شہرت رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کو خاص طور پر نوجوان طبقہ فالو کرتا ہے اور یقیناً آپ میں سے بھی زیادہ تر لوگ مفتی صاحب کو جانتے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو مفتی طارق مسعود سے متعلق وہ تمام تفصیلات بتائیں گے جو آپ کو جاننی چاہیے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مفتی صاحب ایک سے زیادہ شادیوں پر زور کیوں دیتے ہیں۔ تو بنا کسی دیری کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود کی پیدائش 4 مارچ 1975 کو پنجاب کے سرگودا میں ہوا تھا۔ یہ نسل سے پٹھان ہے اور ان کے اجداد افغانستان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام مسعود الرحمان ہے جو پاکستان نیوی میں جاب کرتے تھے۔ جاب کی وجہ سے ان کے والد کو سرگودا سے کراچی شفٹ ہونا پڑا۔ شروعاتی تعلیم انہوں نے ملٹری اسکول سے حاصل کیا، جس کے بعد ان کے والد نے انہیں دینی تعلیم کے لیے مدرسہ میں داخل کرا دیا، لیکن بچپن میں انہیں دینی تعلیم میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ مفتی صاحب پاکستان نیوی کو جوائن کرنا چاہتے تھے۔ اچھے استادوں کی صحبت کی وجہ سے ان کی دلچسپی دینی تعلیم میں بڑھنے لگی۔ بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے مفتی رشید صاحب سے تعلق کیا اور ان کے شاگردی میں 8 سالوں تک رہے۔ حضرت مفتی رشید سے ہی انہوں نے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ مفتی طارق مسعود حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب نارتھ کراچی کے الفلاحیہ مسجد کی امامت بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جامعۃ الرشید میں استاد ہیں۔ مفتی صاحب نے ٹوٹل 3 شادیاں کی ہیں۔ پہلی شادی 2005 میں، دوسری شادی 2008 میں اور تیسری شادی 2018 میں کیے تھے۔ مفتی صاحب کے کل 15 بچے ہیں، جن میں سے کچھ ان کے اپنے ہیں اور کچھ سوتیلے ہیں، کیونکہ مفتی صاحب نے شروعاتی 2 شادیاں بیوہ عورتوں سے کیے تھے۔ مفتی صاحب کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے، جن کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہے۔ مفتی صاحب سوشل میڈیا پر کافی زیادہ فیمس ہے۔ اس وقت ان کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر 38 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں۔ 2019 میں ان کے چینل کو محض 1 لاکھ لوگ ہی سبسکرائب کرتے تھے، جو اگلے ہی سال بڑھ کر 10 لاکھ سے زیادہ ہو گیا۔ دینی بیانات کے علاوہ مفتی طارق مسعود کتابیں بھی لکھتے ہیں اور ان کی شروعاتی مقبولیت کتابوں سے ہی ہوئی تھی۔ مفتی صاحب کی سب سے فیمس کتاب یہ رہی۔ اس وقت مفتی طارق مسعود کی عمر 48 سال ہو چکی ہے، لیکن دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر کیوں مفتی صاحب ایک سے زیادہ شادیوں پر زور دیتے ہیں؟ چلیے اس سوال کا جواب انہی کی زبان سے سنتے ہیں۔ تو ہر دوسرے آدمی کا مسئلہ کہ میری بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کرتے ہیں، میری سسٹر کے رشتے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے اپنے ایک استاد سے واقعہ سنا تھا، ایک عرب عالم شیخ عبدالفتاح ابو غدہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ پاکستان آئے تھے۔ ان سے بھی کسی نے یہ درخواست دی کہ جی میری بیٹی کی شادی کے لیے، رشتے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ عربی تھے، وہ بڑے حیران ہوئے۔ مطلب بچی کے رشتوں کے لیے تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا کہ کوئی پریشان ہوا ہو، کہ ان کا تعلق شام سے تھا نا۔ صحیح۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ کیسے، یعنی بچی کے لیے کیا پرابلم ہے؟ اس کے تو رشتے ہی رشتے ہوتے ہیں، آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ کس سے کرنی ہے۔ تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیا بات ہے، صحابہ کرام کے دور میں ہمیں نہیں ملتا کہ کوئی صحابی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کے لیے دعا فرما دیں، کوئی رشتہ نہیں مل رہا۔ ایسا مجھے نہیں کوئی روایت ملتی کہ کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا۔ ایسے مرد تو بہت پریشان رہے ہیں کہ رشتہ نہیں مل رہا ہمیں، لیکن عورتوں کا نہیں تھا۔ پھر سورہ بقرہ کی جو یہ آیت ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اس کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے جب تک کہ اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ لیکن قرآن پھر ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتہ ہے بیوہ عورت سے تم میں نکاح کا پیغام پہ جو ہم نے پابندی لگا دی ہے نا، یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے اس پر عمل کرنا۔ تم نکاح کو یاد کرو گے، تمہارا دل چاہے گا پیغام بھیجنے کا، تو لیس علیکم جناح فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، اشارتاً تم پیغام بھیج سکتے ہو۔ تو پھر میں نے حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھی، وہ دوسری دفعہ بیوہ ہوئی ہیں، 40 سال عمر تھی۔ خطبہا اشراف قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجا۔ تو بہت سارے لوگوں نے جو بھیجا، ان میں حضرت خدیجہ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کیا ہے۔
تو اس زمانے میں سلیکشن ہوتی تھی, تلاش نہیں ہوتی تھی, تلاش مرد کرتا تھا. صحیح. تو میں نے کمپیئر کیا بھائی کون سا ایسا کام اس سوسائٹی میں اور ہماری سوسائٹی میں کون سا ایسا فرق ہے جس کی وجہ سے وہاں طلاق یافتہ یا بیوہ کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں ہو رہی, اور ہماری سوسائٹی میں ذرا سا لڑکی میں کوئی فالٹ ہو, شکل میں تھوڑا سا کچھ اونچ نیچ کمی ہو جائے, قوم میں کچھ مسئلہ ہو تو ساری زندگیاں نکل جاتی ہیں. تو کون سا ایسا فرق ہے؟ تو دیکھیں ایک تجارت کا اصول ہے سپلائی اور ڈیمانڈ. جس چیز کی سپلائی زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہو اس کی ویلیو گرتی ہے, سمپل سا اصول ہے. مجھے یہ جو ہے نا یہ سرا سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے ہاں سپلائی کے حساب سے ڈیمانڈ نہیں ہے, لیکن عورت کی سپلائی ہے, ڈیمانڈ نہیں ہے. ڈیمانڈ اسلام چاہتا ہے 4 کی رکھو تم, ڈیمانڈ جو ہے نا تمہارے اندر طلب زیادہ ہونی چاہیے نکاح کی. ہر شخص 4 پہ کر نہیں پائے گا, اتنی عورتیں پیدا تھوڑی ہوتی ہیں کہ ایک کے مقابلے میں 4 پیدا ہو رہی ہیں. لیکن 2 کرنے کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے لوگوں کے, اس مہنگائی کے دور میں بے روزگاری کی صورتحال ہے. نوجوان ہمارے 30 سال کے اور آمدن جو ہے وہ مشکل 15-20. بہترین بات کی آپ نے, ایسی زبردست بات کی ہے, مزہ آ گیا. میں چاہتا تھا یہ سوال آئے سب کے سامنے. یہ بات تو سمجھ میں آئی نا, سپلائی اور ڈیمانڈ. جی. تو اب رہا یہ سوال کہ رکھیں گے کیسے غربت مہنگائی میں. دیکھیں جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہو گئی نا اس کا خرچہ تو ہوگا, شوہر نہیں اٹھائے گا تو اس کے باپ کو اٹھانا پڑے گا, یا خود اس کو جاب کر کے اپنی ذمہ داری خود کرنی پڑے گی. تو غربت مہنگائی میں باپ پہ خرچہ ڈالا جائے یہ زیادہ بہتر ہے, یا اس کے جوان شوہر پہ اس کا خرچہ ڈالا جائے یہ زیادہ بہتر ہے. مثال کے طور پر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں کیسے 4 بیویوں کا خرچہ افورڈ کر سکتا ہوں. میں کہتا ہوں یار ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی 6 بیٹیاں ہیں, اور بوڑھا باپ ٹماٹر بیچ کے اپنی 6 بیٹیوں کو پال رہا ہے. وہ جب ٹماٹر کی ریڑھی سے اپنی 6 بیٹیوں کو کھلا سکتا ہے, تو آپ اس جیسے لوگوں کی 4 بیویوں کو اس تنخواہ میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ میں کیوں نہیں کھلا سکتے آپ؟ لیکن عدل بھی تو ضروری ہے. ہاں یہ اگلا سوال, یہ پہلا تو حل ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا, غربت میں اس کی ویلیو بڑھ گئی, کیونکہ آپ نہیں کریں گے تو اس مہنگائی میں اس بوڑھے باپ کو کھلانا پڑے گا ان کو, یا اس لڑکی کو آپ مجبور کریں گے کہ وہ خود جاب کرے. اور اس سے پھر ہمارا فیملی سسٹم ڈسٹرب ہوگا کہ جب لڑکی بھی گھر سے باہر, مرد بھی گھر سے باہر, تو گھر پھر گھر نہیں رہتا, وہ ہوٹل بن جاتا ہے. تو رہا یہ مسئلہ کہ عدل کیسے ہوگا, تو دیکھیں جب کسی سوسائٹی میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا, اور اس کا کوئی آپ کے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہوتا, تو جو بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ڈاکٹر بعض دفعہ آپ کو بہت تیز بخار ہو گیا, کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا, تو بہت ہیوی اینٹی بایوٹک ڈاکٹر آپ کو دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے تو پیپر پہ دیکھا اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. ڈاکٹر کہے گا جی اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے نہیں ہیں, اگر یہ میڈیسن نہ دینا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں, یہ فیور اور زیادہ بڑھ سکتا ہے. ہمارے ہاں خواتین بہت ساری یعنی برائی کی طرف جا رہی ہیں, خودکشیوں کی طرف جا رہی ہیں, ڈپریشن کی طرف جا رہی ہیں. ماں باپ بچیوں کے رشتوں کے لیے ٹینشن ہے, ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں. صحیح. یہ جو نقصان ہے نا یہ اس بے عدلی کے نقصان سے زیادہ ہے. تو یہ حل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں. دیکھیں ایک بیوی رکھنے کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ آپ اس کے حقوق ادا کرنے کی آپ میں صلاحیت ہو. اب اگر لوگ کہنا شروع کر دیں ہمارے اندر حقوق کی صلاحیت ہی نہیں ہے لہذا نکاح کے سسٹم ہی کو ختم کر دیں وہ کہ ہم سے نہیں رکھی جاتی, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی آپ صحیح کر رہے ہیں, بلکہ کہا جائے گا کیوں آپ حقوق کیوں ادا نہیں کر رہے. تو اب سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کی نیڈ ہے, ضرورت ہے, تو اب اگر لوگ عدل نہیں کرتے تو اس بیس پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں. کیونکہ کہاں لے کے جائیں اتنی جو خواتین ہیں ہماری سوسائٹی, ان کو کہاں, یعنی کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے نا. یا تو وہ یورپ والا سسٹم ہو, انہوں نے تو میرج سسٹم ہی سارا ختم کر دیا, اور وہ بھی 100-150 سال پہلے ان کے ہاں بھی تحریکیں چلی ہیں, ایک سے زیادہ نکاح کو فروغ دیا جائے ورنہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا. اچھا جو غریب ہوگا, جو نہیں کر سکتا ہوگا, عورت اس کی دوسری بیوی نہیں بنے گی نا. وہ یعنی یہ یک طرفہ تو کام نہیں ہوتا نا کہ کوئی بھی چلا جائے اور وہ 4 شادیاں کر لے. ظاہر ہے جس لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجے گا وہ اور اس کا باپ بھی تو دیکھے گا نا کہ یہ اس قابل بھی ہے یا